السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 10 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جزوی ہڑتال، مظاہرے اور جھڑپیں، متعدد افراد زخمی۔ آزاد جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں منگل کے روز جزوی شٹر ڈاؤن ہڑتال دیکھی گئی، جس کے دوران بعض شہروں اور قصبوں میں کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ کئی مقامات پر معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری رہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کی اپیل پر ہونے والے احتجاج کے دوران کوٹلی سمیت مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ بعض مقامات پر آنسو گیس کی شیلنگ اور پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے، جن کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری فیصل ممتاز راٹھور نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کے خاتمے اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ اطلاعات کے مطابق میرپور، بھمبر اور کوٹلی سمیت مختلف علاقوں سے مظاہرین نے ریلیاں نکالیں۔ میرپور میں سینکڑوں افراد قائد اعظم کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر جمع ہوئے اور بعد ازاں جلوس کی صورت میں مختلف مقامات کی جانب رواں ہوئے۔ کوٹلی میں صورتحال نسبتاً زیادہ کشیدہ رہی، جہاں پولیس اور مظاہرین کے درمیان متعدد جھڑپیں رپورٹ ہوئیں۔ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق ان واقعات میں جانی نقصان بھی ہوا، تاہم سرکاری سطح پر اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ خطے میں انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا سروسز کی معطلی کے باعث صورتحال سے متعلق مصدقہ اور بروقت معلومات کا حصول محدود رہا۔ بعض علاقوں میں ہڑتال کے دوران بازار، تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ سروسز بھی متاثر ہوئیں۔ ادھر پاکستان آرمی ایوی ایشن کے ایک MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران پیش آنے والی تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR نے بتایا کہ ریسکیو اور ریکوری ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ اور اب امریکہ اور ایران میں کشیدگی کی خبریں۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ دونوں جانب سے سخت بیانات اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، جہاں امریکی فوجی کارروائیوں اور ایرانی جوابی اقدامات کے باعث خطے کی صورتحال مزید سنگین ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی اہداف کے خلاف دفاعی نوعیت کی کارروائیاں کی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ حملے آبنائے ہرمز کے قریب ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی اور اسے ایرانی جارحیت کے متناسب جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا، جس کا جواب دینا ضروری تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے سفارتی معاہدے کے لیے بہت تاخیر کر دی ہے اور اب اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے بنیادی ڈھانچے بشمول بجلی گھروں اور پلوں پر مزید حملوں کے امکانات پر بھی غور کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کورپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں موجود بعض امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ، اردن کے الارزق فوجی اڈے اور کویت کے السالم ایئر بیس کے خلاف ڈرون اور میزائل کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایرانی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔
ایرانی وزارت خارجہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا اور ضرورت پڑنے پر حملوں میں استعمال ہونے والے اڈوں اور لاجسٹک مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی بھی حملے یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی مداخلت کاروں کی ناکامیوں سے بھری پڑی ہے اور خطے میں طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ ادھر ایران کے سرکاری اور مقامی ذرائع ابلاغ نے آبنائے ہرمز کے قریب مختلف علاقوں میں دھماکوں اور حملوں کی اطلاعات دی ہیں۔ بعض رپورٹس میں بندر عباس، جیسک، قشم اور سیرک کے اطراف فوجی تنصیبات اور مواصلاتی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں چین نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازعات کو سفارتی اور سیاسی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جاری تنازع نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پورے مشرق وسطی کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے مزید عسکری اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ پیش رفت نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں، ممکنہ مذاکرات اور خطے میں استحکام کی کوششوں پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اسرائیلی حکام کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد میں اسرائیلی حکام اور سیکیورٹی اداروں کا کردار نمایاں ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج متعدد مواقع پر آبادکاروں کی کارروائیوں کے دوران ان کی معاونت کرتی رہی اور فلسطینیوں کے خلاف حملوں میں انہیں تحفظ فراہم کیا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں، زخمی ہونے اور جبری بے دخلی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے مالی اور عسکری معاونت کے ذریعے آبادکاروں کی سرگرمیوں کو تقویت دی، جبکہ مؤثر قانونی کارروائی نہ ہونے کے باعث سزا سے استثناء کا ماحول پیدا ہوا۔ اقوام متحدہ کے مطابق سن 2023 کے بعد فلسطینی زرعی اراضی پر آبادکاروں کے حملوں میں 130% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیلی مشن نے رپورٹ کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے، متعدد افراد جاں بحق۔ لبنانی حکام کے مطابق جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پہلی مرتبہ ساحلی شہر طائر یسور کے مختلف علاقوں بشمول مسیحی آبادی والے علاقے کے لیے بھی انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حملوں کے خدشے کے باعث ہزاروں مقامی باشندے اور پہلے سے بے گھر خاندان محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں مسلح افراد کی فائرنگ، 12 افراد ہلاک۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے قریب ایک بستی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 12 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق 10 سے زائد مسلح افراد نے رات کے وقت علاقے پر دھاوا بول کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے محرکات تاحال واضح نہیں ہو سکے، تاہم حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ دار عناصر کی تلاش کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سرحد پار حملوں کا دعویٰ، افغانستان نے شہری ہلاکتوں کا الزام عائد کر دیا۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں
عسکری کارروائیوں کا ایک نیا دور شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ افغان طالبان حکومت نے ان حملوں میں شہری ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے سرحدی علاقے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے درست کارروائیاں کیں۔ ان کے مطابق حملوں میں 26 جنگجو ہلاک ہو گئے اور 4 اہم اہداف تباہ کیے گئے، جن میں ایک تربیتی مرکز، اسلحہ ڈیپو اور 2 اہم کمانڈروں کے ٹھکانے شامل ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ کنڑ، خوست اور پختیکا صوبوں میں ہونے والے حملوں میں 13 شہری جان سے چلے گئے، جن میں 11 بچے، ایک خاتون اور ایک بزرگ شامل ہیں، جبکہ متعدد خواتین اور بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغان حکام نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں انسانی جانوں کا ضیاع کا سبب قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین حادثے کا شکار، 10 افراد جاں بحق۔ مری ایکسپریس وے پر کھجٹ کے مقام پر سیاحوں کو لے جانے والی ایک وین حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں 13 افراد زخمی ہوئے، جبکہ وین میں 10 بچے بھی سوار تھے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کرکٹ۔ ایشین گیمز سن 2026 صاحبزادہ فرحان پاکستان ٹی20 ٹیم کے کپتان مقرر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشین گیمز سن 2026 کے لیے 15 رکنی قومی ٹی20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے، جبکہ عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے۔ ایشین گیمز میں مردوں کے ٹی20 مقابلے 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئچی میں شروع ہوں گے، جبکہ کرکٹ ایونٹ کے تمغوں کے فیصلے 3 اکتوبر کو ہوں گے۔ 30 سالہ صاحبزادہ فرحان اب تک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 46 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں 1305 رنز بنا چکے ہیں، جن میں 2 سینچریاں اور 10 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ اسکواڈ میں شامل عاکف جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی بار پاکستان کی جانب سے ٹی20 انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے منتظر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔